والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و برتری کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اور آپ واقف ہیں کہ سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب اور ام القرآن ہے، یعنی اس سورہ کے ذریعہ قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ سورہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس سورت پر جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا، اپنی ربوبیت، اپنی قدرت وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد میں ہم بندوں کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے مضمون کا یہ خلاصہ ہے، اور اس میں جو ایک دعا سکھلائی گئی ہے یقینی طور پر وہ تمام دعاؤں میں سب سے اہم ہوگی، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کو بار بار دہرایا جائے۔ ان دو باتوں سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دو باتیں یہ کہ اس عظیم الشان سورت میں جس دعا کا حکم دیا گیا ہے اس دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس دعا کو دہراتے رہیں۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، یہ دعا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا یہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہدایت کی نعمت تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، بلکہ جس رسول کے ذریعہ ہدایت ملی ہے اس رسول کے بھیجنے پر اللہ رب العالمین اپنا احسان جتلا رہا ہے۔ اس رسول کی اہمیت اتنی ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین احسان جتلا رہا ہے، تو اس کے ذریعہ جو ہدایت آئی ہے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ہر رکعت میں اس کو دہرائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو باوجود اس کے کہ وہ فی الحال ہدایت پر ہے، اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ وہ ہدایت کی دعا کرے،
اس لیے کیونکہ ہدایت کوئی ایسی پائیدار اور لازوال چیز نہیں ہے کہ جو ایک بار حاصل ہو جائے تو کبھی ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتی ہے. ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کر دینا. ہدایت کے راستے سے ہمارے دلوں کو پھیر کر کے گمراہی کی طرف مت لے جانا. معلوم یہ ہوا کہ بعض دفعہ ہدایت پانے کے بعد بھی انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلسل اللہ رب العالمین سے ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اس لیے بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیشہ انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. نہ صرف نماز میں، روزے میں، حج زکوٰۃ میں، بلکہ زندگی کے تمام میدانوں میں. گھر میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ کیا رویہ ہو، تجارت اور کاروبار کس طرح سے ہو، مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو. زندگی کے جو مختلف مراحل پیش آتے ہیں، ہر مرحلے میں انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے. اور یہ مرحلے روز نئے سے نئے پیش آتے ہیں. اس لیے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتا رہے. تو یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو ہدایت کی اہمیت معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت انسان کی ایسی ضرورت ہے جس کی دعا اسے مسلسل کرتے رہنا چاہیے. ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں العلم بالحق والرغبۃ فیہ. العلم بالحق والرغبۃ فیہ، حق کا علم ہو. حق کیا ہے؟ ما ثبت بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہو وہی حق ہے. حق کا علم ہو، حق کی معرفت ہو، اور حق پر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے. یہ ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ حق کی معرفت، حق کا علم حاصل ہو جانا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جانا. دو مختلف چیزیں ہیں. بعض دفعہ آدمی کے پاس حق کا علم ہوتا ہے لیکن اس کا شوق نہیں ہوتا ہے، اس کی رغبت نہیں ہوتی ہے. یہ ہدایت نہیں ہے. بعض دفعہ رغبت تو ہوتی ہے، شوق تو بہت ہوتا ہے، مگر حق کا، ہدایت کا، کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے لیے ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن، مجموعہ ہونا ضروری ہے. ہدایت کا، حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رغبت بھی ملتی رہے. یہ ہے ہدایت. ہدایت کے حاصل کرنے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جن کا میں آج مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز، منہج سلف سے اعراض. منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو میتھڈ، جو نظریہ اور جو اصول اور قاعدہ اختیار کیا تھا، اس اصول اور قاعدے اور منہج سے منہ پھیر کر کے اپنے طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ ہدایت کی رکاوٹ بننے میں، ہدایت میں رکاوٹ بننے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنے طور پر عربی زبان کے ذریعہ یا اور دوسرے ذرائع کے ذریعہ سمجھ کر کے خود سے اس سے استدلال کرنا شروع کر دیا جائے، قرآن و حدیث کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش شروع کر دی جائے، سلف کے منہج سے اعراض کر کے، یہ گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. آج دنیا کے اندر بالخصوص مسلمانوں میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اس کی سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کتاب و سنت کو اپنے علماء کے میتھڈ کے مطابق،
اپنے فقہا کے میتھڈ کے مطابق، اپنے ائمہ کے میتھڈ کے مطابق، یا بعض دفعہ خود اپنے طور پر قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے منہج سلف سے علاج کرتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرف توجہ فرمائی ہے، توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر لوگ ایمان لے آئیں اس طریقے سے جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہج سلف سے صحابہ کرام کے ایمان لانے کے طریقے سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے پر ایمان لاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ مطلوبہ ایمان سے ہٹ کر کے دوسری راہ پر چل رہے ہیں۔ اسلام کو جس قسم کا ایمان، جس طرح کی ہدایت مطلوب ہے، وہ اس سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت ایمان کون لائے تھے؟ صحابہ کرام۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن کریم کے ذریعہ لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو اور صحابہ کرام کے منہج کو، ان کے وصول اور میتھڈ کو اپنے سامنے رکھے نمونے کے طور پر۔ تو منہج سلف سے اعراض گمراہی کے اسباب میں سے، ہدایت میں رکاوٹ بننے کے اسباب میں سے سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ منہج سلف کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل قرآن اور حدیث ایک متن کی حیثیت ہے، قرآن و حدیث ایک متن کی حیثیت رکھتا ہے جس کی شرح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس یہ ذکر، یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کی تشریح کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم خود بذات خود قرآن کریم ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بذات خود قرآن کریم بغیر نبوی تشریح کے کافی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان یعنی صحابہ کرام سے حاصل کی جائے گی۔ جب تک اس کی تشریحات نہیں دیکھی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا میتھڈ اور منہج نہیں دیکھا جائے گا، تب تک از خود سے کتاب و سنت سے استدلال انسان کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یضلہ بکثیرا ویہدی بکثیرا، اسی کتاب کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو عربی زبان کے ذریعہ یا اپنے علماء کے ذریعہ یا ائمہ کے ذریعہ یا فقہا کے ذریعہ سمجھنے کے بجائے صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام کا کیا اصول، کیا میتھڈ اور کیا نظریہ تھا۔ اسی طرح ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے دوسری چیز ہے شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے اتنے معتقد ہو جائیں کہ اس کی ہر بات کو، اس کے ہر فتوے کو، اس کے بیان کیے ہوئے ہر مسئلے کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیں، تنقید سے بالا تر سمجھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر کتاب و سنت کی باتیں بھی اس کے بیان کیے ہوئے مسئلے کے خلاف نظر آئیں تب بھی اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، جس کو ہمارے یہاں تقلید عامہ، اندھی تقلید کہتے ہیں۔ شخصیت پرستی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی ہو، یہ گمراہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح سے معتقد ہو جائے
اس طرح سے معتقد ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے بڑھ کر کے قابل اعتقاد بن جائے تو گمراہی ہے۔ اب اسی لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ اکرام کے درمیان بڑا انتشار تھا اس معاملے کو لے کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے یا آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، بڑا انتشار، بڑا ہنگامہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، منبر پر تشریف رکھتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور جو آیتیں جو بات وہاں کہتے ہیں وہ تقلید اور شخصیت پرستی کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا معتقد ہو گیا ہے کہ اپنے تمام تر رجحانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس نے سمیٹ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ لیا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی حیثیت مبلغ کی ہے، رسول کی ہے، داعی کی ہے، اسوہ کی ہے، لیکن آپ کی حیثیت معبود کی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر مثال اس بات کی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں خلفائے راشدین کی زبانی نہ جانے کتنے ایسے احکام نافذ ہوئے جنہیں بعض دفعہ صحابہ کرام نے جب کتاب و سنت کے خلاف محسوس کیا تو برجستہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ حج تمتع حج کی ایک قسم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ کے والد محترم تو منع فرما رہے ہیں۔ کون ہے والد محترم؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم ہیں۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج کہا جاتا ہے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی تبھی تو نے مسئلہ بیان کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کی ایک شخصیت ہے اس کے پاس دلیل نہ رہی ہو، آج کے لوگوں کے پاس دلیل ہو؟ کہا جاتا ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی کوئی بات کہہ سکتے تھے کہ عمر فاروق خلیفہ ہے، ان کی اتباع کا حکم ہے، اس لیے جو انہوں نے کہا ہے اس کی اتباع کی جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے والے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے پاس ضرور کوئی دلیل کوئی علم رہا ہوگا، تب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ حکم دیا ہے، اس لیے انہی کی بات کی اتباع کی جائے۔ مگر ایسا کچھ نہ کہا، بلکہ جو بات جواب میں انہوں نے کہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک روشن مینار ہے، اس کے ذریعہ ہدایت کی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، شخصیت پرستی کی جڑ کاٹنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، تم اس کے جواب میں کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں۔ ان دو باتوں کو ایک ساتھ کمپیئر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جائے، سامنے رکھا جائے۔ کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی صحابی عمر فاروق جیسی شخصیت کی بات بھی اگر آ جائے تو صحابہ کرام کا منہج یہ ہے، ان کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کی بات کو سامنے تک نہ رکھا جائے، سامنے تک نہ رکھا جائے، استدلال تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں ہدایت کے راستوں کو روکنے اور گمراہی پیدا کرنے والے اسباب میں سے یہ بہت بڑا سبب ہے۔ یہ صرف مقلدین کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے تقلید کا نام نہیں لیا ہے، میں شخصیت پرستی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ صرف مقلدین میں نہیں، ہم لوگوں میں بھی، اپنے آپ کو سلفی اور اہل الحدیث کہنے والے لوگوں میں بھی خفیہ اور چور دروازوں سے شخصیت پرستی نہ جانے کن کن طریقے سے داخل ہو چکی ہے۔ کوئی کسی کا فین ہے، کوئی کسی کا فین ہے، کوئی کسی عالم کا فین ہے، کوئی کسی مقرر کا فین ہے، اب وہ اس کے نظریے اس کی بات کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہے۔ آج بالکل وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو مقلدین دہرا رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عالم، وہ فلاں کے فارغ التحصیل اور اتنا زیادہ علم رکھنے والے وہ بیان کر رہے ہیں، کیا بغیر علم کے بیان کر دیا ہوگا؟
اس طرح کے خفیہ گمراہی کے چور دروازے شخصیت پرستی کے راستے ہمارے درمیان سرایت کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے عالموں کو اپنے اپنے عبادت گزاروں کو اولیاء کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی عیسائی اپنے علماء کو یا اپنے اولیاء کو رب کی حیثیت سے پوج رہا ہو, اس کی عبادت کر رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء تمہارے اولیاء جس بات کو حلال کہہ دیتے اسے تم حلال سمجھتے ہو, جسے وہ حرام کہہ دیتے اس کو حرام سمجھتے ہو؟ کہا گیا ہاں ایسا ہی ہے. کہا یہی ہے ان کو رب بنانا, یہی ان کو رب بنانا ہے. توریت اور انجیل میں جو حکام آئے ہوئے ہیں اسے دیکھے بغیر انبیاء اولیاء اور صلحاء کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا اور ان کی باتوں کے پیچھے چلنا, اگرچہ توریت اور انجیل یا کتاب اللہ کی باتیں ان کے خلاف ہوں, یہ ہے تقلید عامہ, یہ شخصیت پرستی ہے, یہ ان کو رب بنانے کے برابر ہے. آج بھی اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی امام, کسی صالح آدمی, کسی عالم یا کسی بھی عابد کی بات کو مقابلے میں لاتا ہے یا آپ کی بات کے مقابلے میں دوسرے کی بات کو لا کر کے آپ کی بات کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ تقلید عامہ ہے. یہ گویا اس عالم, اس امام, اس مجتہد کو رب بنانا ہے. یہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کرنے والی چیزوں میں سے دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے نفس پرستی, نفس کی غلامی. نفس کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمارے دل میں آئی ہے, جو ہمارا خیال ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہماری رائے ہے, وہی درست ہے, اور اپنے نفس کے خلاف آدمی کسی طرح کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ نفس پرستی ہے. نفس پرستی بھی شرک کا ایک چور دروازہ ہے. یہ بہت بڑا بت ہے جو خود ہمارے اندر موجود ہے. مندروں کے بت سے, غیر اللہ کی عبادت سے نکل کر آنے کے بعد انسان کے دل میں ایک بت بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے نفس پرستی. اتنا بڑا بت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اس کی عبادت کر رہا ہے. کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہو, اس کے لیے نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج زکات کرے؟ ایسا ہے کوئی؟ کبھی بھی کوئی نہیں تھا ایسا. خواہش کو رب بنانے کا معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی خواہش پر عمل کیا جائے, خواہش کو ترجیح دیا جائے, اپنے خیال کو مقدم رکھا جائے, اپنے نظریے کو کتاب و سنت کے مقابل میں لا کر کے رکھا جائے, اور اپنے نظریے کے مطابق توڑ مروڑ کر کتاب و سنت کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے. یہ گمراہی کے راستوں میں سے بہت بڑا راستہ ہے. یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کی ہیں. ہدایت بہت بنیادی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان کو, یہاں تک کہ مسلمان کو بھی ہدایت کی مسلسل ضرورت ہے. ہدایت کے تین چور دروازے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ منہج سلف سے اعراض. کتاب و سنت کی اتباع منہج سلف کے مطابق کی جائے تو ہدایت ہے. منہج سلف سے ہٹ کر کے کتاب و سنت کی اتباع کا بھی دم بھرا جائے تو گمراہی ہے. کتاب و سنت کی اتباع کا دم بھرا جائے لیکن منہج سلف سے ہٹ کر کے کسی اور کے طریقے کے مطابق, تو یہ کتاب و سنت کی اتباع نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے, اور گمراہی کی بڑی جڑ ہے. اور دوسری چیز ہے تقلید عامہ, شخصیت پرستی. آدمی کسی بھی شخص کا اتنا فین ہو جائے, اتنا فین ہو جائے کہ اس کی بات اور اس کے نظریے کو حرف آخر سمجھنے لگے, اس پر تنقید کو برداشت نہ کرے. میں یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, معاشرے میں اس تعلق سے بڑی شدید گمراہیاں پائی جاتی ہیں. یہ بات پریکٹیکل طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے نوجوان, بہت سے علماء کو, بہت سے مقررین کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی طرح کی تنقید کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ شخصیت پرستی ہے اور گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. اور تیسری چیز یہ ہے نفس پرستی. اپنی طرف سے ایک خیال پیدا کر لینا, اپنی ایک مرضی پیدا کر لینا, اور اس مرضی کے مطابق ہی
عمل کرنا یا اس مرضی کے مطابق کتاب و سنت کو توڑ مروڑ کر لانے کی کوشش کرنا، یہ نفس پرستی ہے۔ یہ گمراہی کے 3 بڑے دروازے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت کی اہمیت کو سمجھنے، مسلسل ہدایت کی دعا کرنے اور ہدایت کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے تمام چور دروازوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔